منو سلوا ایپیسوڈ 15۔ شیراز 11-12 کے قریب سو کر اٹھا تھا۔ شینا تب بھی گہری نیند سو رہی تھی۔ اٹھتے ہی ایک بار اسے رات اور صبح شینا کے ساتھ ہونے والی تمام گفتگو یاد آئی اور پھر یکدم اسے اس ڈائمنڈ کی انگوٹھی کا خیال آیا تھا۔ وہ بیڈ سے اٹھتے ہی سیدھا ڈریسنگ ٹیبل کے پاس گیا اور کارپیٹ پر رنگ ڈھونڈنے لگا تھا۔ چند لمحوں میں اس نے انگوٹھی تلاش کر لی تھی۔ کارپیٹ پر پڑی ہوئی اس انگوٹھی پر اس نے بڑے رقم خرچ کی تھی اور اس کا خیال تھا کہ شینا کو وہ ضرور پسند آئے گی۔ آخر وہ 50,000 کی تھی، مگر اب اس کا رپٹ اس کارپیٹ پر پڑا دیکھ کر اسے رنج ہو رہا تھا کہ اس نے خواہ مخواہ اور 50,000 ضائع کیے۔ اس سے بہتر تو یہ تھا کہ وہ کوئی سستی سی انگوٹھی خرید لاتا، کیونکہ شینا کو اس کا بھی یہی حال کرنا تھا۔ وہ اپنے بیڈ روم سے جس وقت باہر آیا اس وقت اس نے اکبر اور نسیم کو لاؤنج میں بیٹھے دیکھ لیا تھا۔ ماں اور باپ کے چہرے کے تاثرات نے اسے بتا دیا تھا کہ وہ یقیناً شینا کو رات کو گھر سے جاتے اور صبح آتے دیکھ چکے تھے۔ اسے پہلے ہی یہ خدشہ تھا، مگر اس نے بظاہر بڑے نارمل سے انداز میں ملازم کو ناشتے لگانے کے لیے کہا اور ان دونوں کے پاس بیٹھ گیا۔ شینا کہاں ہے بیٹا؟ نسیم نے گفتگو کا آغاز کیا۔ وہ سو رہی ہے، شیراز نے لہجے کے بے حد نارمل رکھتے ہوئے کہا۔ رات کو وہ کہیں گئی تھی، پھر میں نے دیکھا صبح فجر کے بعد آئی، نسیم نے کسی تہمید کے بغیر پوچھا۔ ہاں، وہ انکل کی طبیعت کچھ خراب تھی تو انہوں نے اسے بلوایا تھا، شیراز نے جھوٹ بولا۔ بھائی سعید نواز کی؟ ان کو کیا ہوا؟ نسیم نے یکدم پریشان ہو کر پوچھا۔ کچھ نہیں، بس شاید شینا کی شادی کی وجہ سے کچھ اداس تھے، ذرا بلڈ پریشر ہائی ہو گیا تھا، اس نے جھوٹ پر جھوٹ بولا۔ اور تم نے بہو کو اکیلا بھیج دیا؟ وہ ابھی رات کے وقت تمہیں خود ساتھ جانا چاہیے تھا۔ کیا چاہ رہے ہوں گے، سوچ رہے ہوں گے سعید بھائی، اکبر نے اسے ڈانٹتے ہوئے کہا۔ میں آج جاؤں گا، ابھی ناشتے کے بعد، شیراز نے انہیں تسلی دی۔ بلکہ ہم دونوں کو بھی ساتھ لے جانا، ہم بھی ان کی طبیعت پوچھ لیں گے، نسیم نے کہا۔ نہیں امی، اس کی ضرورت نہیں، بلکہ آپ شینا سے بھی ان کی بیماری کے بارے میں مت بتائیے گا، وہ خود خواہ پریشان ہوگی۔ شیراز کو یکدم اپنے جھوٹ کے پکڑے جانے کا اندیشہ لاحق ہوا۔ لو بھلا، اب ہم بہو سے اس کے باپ کی خیریت بھی نہ پوچھیں، نسیم نے بے اختیار برا مانا۔ نہیں امی، ابھی نہیں، میں خود آپ کو آ کر سعید انکل کا حال بتا دوں گا، شینا کہہ رہی تھی وہ ٹھیک ہیں، شیراز نے جلد میں کہا اور اکبر اور نسیم نے ایک دوسرے کو دیکھا، پھر شیراز کو۔ میرا خیال ہے ناشتہ لگ گیا ہے، میں ذرا ناشتہ کر لوں۔ شیراز نے بہتر سمجھا کہ اس وقت وہاں سے اٹھ جائے۔ شینا بالکل بچی ہے، بعض دفعہ اس وقت اس طرح کی باتیں کر دیتی ہے، تم کو خواہ مخواہ پریشان ہو رہے ہو۔ وہ کچھ دیر پہلے ہی سعید نواز کے پاس آیا تھا اور سعید نواز اس کی ساری باتیں سننے کے بعد اطمینان سے ہنس کر بولے تھے، لیکن انکل اس نے مجھ سے خود کہا ہے کہ وہ مجھے پسند نہیں کرتی، شیراز نے بے حد اسی انداز میں انہیں بتایا۔ وہ نہ بھی کرے، میں تو کرتا ہوں نا، انہوں نے اسی انداز میں کہا۔ غصے کی تیز ہے اور کوئی بات نہیں، لیکن انکل اس نے مجھ سے یہ بھی کہا ہے کہ میں اپنے ماں باپ کو واپس بھجوا دوں۔ اب اس بات کی طرف آیا جو اس کی پریشانی کی اصل وجہ تھی۔ بیٹا، یہ تو کوئی نامناسب مطالبہ نہیں، وہ گھر میں نے تم دونوں کو رہنے کے لیے دیا ہے، جوائنٹ فیملی سسٹم میں رہنے کی عادت نہیں اسے، وہ یہاں میرے ساتھ رہتی تھی تو اوپر کا پورشن پورا استعمال کرتی تھی۔ اب میری سمجھ میں آیا اس کا موڈ کیوں آف ہوا، تم جلد از جلد اپنے گھر والوں کو واپس بھیجو۔ کچھ دیر پہلے کی مسکراہٹ اور اطمینان اب سعید نواز کے چہرے پر نہیں تھا، وہ بے حد سنجیدہ اور شیراز کچھ مزید اپسیٹ ہوا۔ اس کا خیال تھا سعید نواز اس کے ماں باپ کو وہیں رکھنے کے سلسلے میں کچھ حمایت کریں گے، لیکن انکل میں اتنی جلدی انہیں واپس شفٹ نہیں کر سکتا، ابھی کچھ دن لگیں گے مجھے کرانے میں، کوئی گھر تلاش کرنے میں، اس نے جھجکتے ہوئے کہا۔ کیوں، وہ تمہارے پرانے گھر کو کیا ہوا؟ وہ چوکے۔ وہ ہم نے کرائے پر دے دیا، اس نے جھوٹ بولا۔ تو خالی کروا لو، بلکہ میں خالی کروا دیتا ہوں، سعید نواز نے فوراً کہا۔
نہیں انکل، میں اب انہیں وہاں نہیں رکھنا چاہتا کیونکہ وہ گھر ذرا چھوٹا ہے۔ شہراز نے فوراً بات بدلی، میں کوئی اور گھر کرائے پر لے کر انہیں وہاں رکھوں گا، لیکن یہ کام جلد ہونا چاہیے۔ فی الحال تو میں شینا کو سمجھا دوں گا، لیکن یہ اس کا گھر ہے، اگر اسے وہاں پرائیویسی نہیں ملے گی تو وہ ریئیکٹ تو کرے گی۔ سعید نواز نے بہت سنجیدگی سے اپنی بات پر مہر لگائی۔ اس کے انداز میں کسی قسم کا لحاظ یا گرم جوشی مقصود تھی۔ جی، شہراز بہت پست آواز میں کہا۔ ان کی پریشانی اب شروع ہوئی تھی۔ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ گھر والوں سے یہ کس طرح کہے گا کہ انہیں اس گھر سے جانا ہے، وہ انہیں ساتھ نہیں رکھ سکتا۔ سعید نواز کے پاس اس دن جانا شہراز کو بہت مہنگا پڑا تھا۔ سعید نواز نے شام کے وقت فون کر کے شینا سے کچھ بات کی تھی اور اس کے 10 منٹ بعد شینا غصے میں آپ بگولا اپنے بیڈ روم سے باہر نکل آئی تھی۔ شہراز اور اس کے گھر والے اس وقت مٹھائی اور پھلوں کے ٹوکرے کھولے ان کے حصے بکھرے کرنے میں مصروف تھے جو انہیں اپنے مختلف رشتہ داروں کو بھجوانے تھے۔ تم میرے باپ کے پاس جا کر میری شکایت کر کے آئے ہو؟ شینا نے لاؤنج کے درمیان میں آ کر شہراز سے کہا، جس کی ٹانگیں کانپنا شروع ہو گئی تھی۔ وہاں صرف اس کے ماں باپ اور چھوٹی بہنیں ہی نہیں تھی، اس وقت وہ ملازم بھی تھے اور اس وقت اس کی شادی کا دوسرا دن تھا۔ نہیں، میں نے کوئی شکایت نہیں کی، شہراز نے تھوڑا سا پھنکار کر حلق سے آواز نکالی۔ جھوٹ مت بولو، تمہارا خیال تھا کہ مجھے کچھ پتا نہیں چلے گا؟ شینا نے پہلے سے بھی بلند آواز میں کہا۔ دونوں ملازم خود ہی وہاں سے چلے گئے تھے۔ وہ شینا کے گھر کے ملازم تھے، جان گئے تھے اب آگے کیا ہونے والا تھا۔ اکبر اور نسیم کے ساتھ شہراز کی تینوں بہنیں بھی منہ کھولے بیٹھی تھی۔ انہوں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ ان کا لائق فائق سرکاری افسر بھائی یوں کسی کے سامنے منمنائے گا، اور وہ بھی کسی عورت کے سامنے۔ انہوں نے ساری زندگی عمر شہراز کے نخرے اٹھائے تھے۔ میں وہ حق لایا۔ شینا نے اسے بات مکمل نہیں کرنے دی۔ تم سمجھتے ہو میرا باپ تمہاری بکواس سن کر تمہارے ساتھ ہمدردی کرے گا؟ شہراز نے کچھ کہنا چاہا۔ شٹ اپ! تم میں ہمت تھی تو میرے سامنے کھڑے ہو کر بات کرتے، میرے باپ کے پاس کیوں بھاگے گئے؟ شہراز نے قدرے بے چارگی سے اپنے اہل خانہ پر نظر ڈالتے ہوئے شینا سے ایک بار پھر کچھ کہنے کی کوشش کی۔ خبردار، آئندہ میرے باپ کے پاس گئے تو تم جو بات کرنا ہے مجھ سے کرو، ورنہ اپنا منہ بند رکھو اور ابھی اور اسی وقت اس چڑیا گھر کو میرے گھر سے نکالو۔ آئندہ میں شکل نہ دیکھوں ان میں سے کسی کی یہاں پر۔ یہ میرے باپ کا گھر ہے، تمہارے باپ کا گھر نہیں ہے کہ تم اپنا پورا خاندان لے کر آ گئے ہو یہاں۔ شہراز نے اس بار منمنانے کی کوشش نہیں کی۔ شینا نے بھی مزید کچھ نہیں کہا تھا۔ وہ پاؤں پٹکتی ہوئی تیز قدموں سے لاؤنج سے واپس اپنے کمرے میں چلی گئی تھی۔ شہراز اپنے گھر والوں کے ساتھ کاٹو تو بدن میں لہو نہیں کہ مصداق لاؤنج میں مٹھائی اور پھلوں کے ٹوکروں کے درمیان کھڑا تھا اور ہر ایک اس کا چہرہ دیکھ رہا تھا۔ وہ عورت اس کا انتخاب تھی، یہ شادی اس کا فیصلہ تھا اور یہ بے عزتی اس کا مقدر، اور اس سے بھاگ کر کہاں جا سکتا تھا۔ لیکن اب مسئلہ یہ تھا کہ وہ ان سب کو لے کر کہاں جاتا۔ شینا کے پاس جا کر بھیک مانگنے یا منت کرنے میں اسے کوئی عار نہ ہوتا اگر اسے یقین ہوتا تھا کہ شینا اس کی بات مان جائے گی، لیکن اس کے ساتھ شادی کو صرف 24 گھنٹے گزرنے کے باوجود اسے یقین تھا کہ شینا سے جا کر اس معاملے کے بارے میں بات کرنے کا مطلب مزید بے عزتی تھی، اور سعید نواز سے بات کرنے کا مطلب اپنے ماں باپ کے ساتھ خود بھی اس گھر کے الوداع کہنا تھا۔ وہ ایک ہی حماقت دن میں 2 بار نہیں کر سکتا تھا۔ آپ لوگ اپنا تھوڑا بہت سامان پیک کر لیں، میں آپ کے لیے کسی جگہ کا انتظام کر کے آتا ہوں، شہراز نے سب کی سے نظریں چراتے ہوئے کہا۔ لیکن بیٹا، بہو کو ہم سے کیا شکایت ہوئی ہے؟ نسیم نے آنسو بھری آنکھوں کے ساتھ پوچھا۔ کسی اور نے یہ سوال نہیں پوچھا۔ شہراز نے کوئی جواب نہیں دیا۔ یہ وہ سوال تھا جس کا جواب فی الحال اس کے پاس بھی نہیں تھا۔ شینا اس طرح کیوں کر رہی تھی؟ اور اسے یہاں سب کچھ کرنا تھا تو اسے شہراز سے شادی کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ لیکن فی الحال شہراز کے پاس گتھیاں سلجھانے کا وقت نہیں تھا۔
مٹھائی اور پھلوں کے اس ڈھیر کو وہیں چھوڑ کر وہ سب لوگ افسردگی اور رنجیدگی کے عالم میں اپنا اپنا سامان اٹھانے لگے۔ شیراز نے ایک ہوٹل میں چند دن کے لیے بکنگ کروا دی تھی۔ فی الحال وہ یہی کر سکتا تھا۔ ہوٹل کے کمرے میں ان لوگوں کو چھوڑ کر رات 11 بجے وہاں سے واپس آتے ہوئے شیراز بے حد افسردہ تھا اور اکبر و نسیم دل گرفتہ تھا۔ انہوں نے کبھی خواب میں بھی یہ نہیں سوچا تھا کہ وہ اپنے بیٹے کی شادی کی دوسری رات بے گھر اور بے در گزاریں گے۔ وہ پہلی رات تھی جو ان پانچوں نے ہوٹل کے اس کمرے میں گزاری تھی، جاگ کر اور بنا کھائے پیے بغیر۔ اس رات ان پانچوں کو زینی بہت یاد آئی تھی۔ دفتر والے کہہ رہے ہیں ابو کے پروویڈنٹ فنڈ میں زیادہ رقم نہیں ہے۔ ابو وقتاً فوقتاً قرضہ لیتے رہے ہیں اور پینشن جاری ہونے میں بھی دیر لگے گی۔ اتنی جلدی پینشن نہیں ملے گی، سلمان نے بے حد مایوسی سے نفیسہ کو بتایا۔ وہ آج ضیا کے دفتر ان کے واجبات کے حصول کے لیے گیا تھا۔ کتنی دیر؟ نفیسہ نے بے حد بے چینی سے پوچھا۔ ضیا کی وفات کو یہ دوسرا مہینہ ہونے والا تھا۔ رجوع جمع پونجی تھی، وہ اب قریب الختم تھی۔ کوئی سفارش ہوئی تو جلدی ملنے لگے گی، ورنہ کئی مہینے لگ سکتے ہیں۔ نفیسہ کا دل ڈوبنے لگا۔ کئی مہینے کا کیا مطلب تھا؟ وہ اچھی طرح سمجھ سکتی تھی۔ اس گھر میں آمدنی کا واحد ذریعہ ضیا کی تنخواہ تھی اور اب وہ نہیں تھے، تو نفیسہ کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا گھر کیسے چلے گا۔ پہلے ضیا کے جانے کا غم تھا جس نے انہیں بے حال کر دیا تھا، اب بھوک کا خوف تھا جو انہیں ادھموا کر رہا تھا۔ گھر میں پہلے ہی بے شمار مسئلے اکٹھا ہو چکے تھے۔ زہرا ضیا کی وفات پر اپنے بچوں سمیت آئی تھی اور اس کے بعد سے واپس نہیں گئی تھی۔ نعیم اور فہمیدہ نے اسے واپس لے جانے سے انکار کر دیا تھا۔ فہمیدہ نے انہیں بتایا تھا کہ وہ کہیں نعیم کی بات طے کر چکی ہیں اور اب اس کی شادی کی تیاری کر رہے ہیں۔ وہ صرف بھائی کی یکدم وفات کی وجہ سے زہرا کو طلاق بھجوانے سے کچھ جھجک گئی تھی، ورنہ زہرا کو طلاق بھجوانے کا ہی ارادہ رکھتی تھی۔ لیکن انہوں نے زہرا کو صاف طور پر یہ بتا دیا تھا کہ اگر اس نے دوبارہ نعیم کے گھر آنے کی کوشش کی تو وہ اسے طلاق دلوا دیں گی۔ نعیم 2 بیویاں رکھ سکتا تھا، نہ ہی اس کے گھر میں 2 بیویوں کے لیے گنجائش تھی، اور جس بیوی کو وہ گھر میں رکھنا چاہتا تھا وہ بھی ابھی آنے والی تھی۔ نفیسہ نے ضیا کی موت کے غم کے ساتھ زہرا کی واپسی کو بھی زہر کے گھونٹ کی طرح پی لیا۔ جب مصیبت آتی ہے تو اکیلی نہیں آتی، اس کے ساتھ 1001 مصیبت ہوتی ہیں۔ ضیا کی وفات کے کچھ دن بعد ہی ربیہ کی ساس آ کر ربیہ کی منگنی کا سامان واپس کر گئی تھی۔ یوں ہی منگنی توڑنے کی ایک ہی وجہ دی تھی کہ عمران رشتہ پر تیار نہیں تھا، وہ کسی ماڈل کی بہن کو بیوی نہیں بنا سکتا تھا۔ نفیسہ نے آنسو بھری آنکھوں سے منگنی کا سامان دیکھتے ہوئے سوچا تھا کہ ضیا خوش قسمت تھے جنہوں نے اپنی بیٹیوں کو اس طرح برباد ہوتے ہوئے نہیں دیکھا، ورنہ وہ کیا کرتے، ان پر کیا گزرتی۔ صبر سے نفیسہ نے منگنی کے ٹوٹنے کو لیا تھا، اتنے ہی صبر کے ساتھ ربیہ نے یہ دکھ برداشت کیا تھا۔ اسے ایک بار بھی نفیسہ پر اپنے کسی انداز سے یہ ظاہر نہیں کیا کہ اسے دکھ ہوا تھا۔ وہ ماں کی اذیت میں اضافہ نہیں کرنا چاہتی تھی، لیکن باپ کی موت پر زینی کے لیے اس کے دل میں جو نفرت پیدا ہوئی تھی وہ اپنی منگنی پر اور گہری ہو گئی تھی۔ منگنی کے ٹوٹنے پر اور گہری ہو گئی تھی۔ آپ فکر نہ کریں امی، میں کسی اسکول میں نوکری کر لوں گی، ربیہ نے ماں کو تسلی دی تھی۔ اس وقت وہ سارے ہی سلمان کے گرد اکٹھے ہو کر بیٹھے تھے، یوں جیسے وہ گھر کا سربراہ تھا۔ میں بھی 1-2 لوگوں سے کہہ رہا ہوں، کہیں نہ کہیں کوئی سیلز مین کی نوکری تو مل ہی جائے گی، سلمان نے بے چارگی سے کہا۔ اسے اندازہ تھا کہ اس طرح کے کام سے گھر میں موجودہ افراد کے اخراجات نہیں اٹھائے جا سکتے تھے۔ نفیسہ نے ایک لفظ نہیں کہا، وہ صرف ان چھوٹے موٹے قرضوں کو ذہن میں دہرا رہی تھی جو ان کے محلے کے مختلف گھروں میں واپس کرنے تھے۔ زندگی کیا چیز تھی، انہیں پہلی بار سمجھ میں آنا شروع ہوئی تھی۔ بی بی جی، بجلی والے میٹر کاٹنے آئے ہیں، ملازم نے اسے اطلاع دی۔ وہ بے اختیار چونک گئی۔ میٹر کاٹنے؟ کیوں؟ بل نہیں دیا اس لیے۔ تو بل کیوں نہیں دیا؟ وہ مزید حیران ہوئی۔ جی مجھے نہیں پتا، آپ کو پتا ہوگا۔
آپ نے تو مجھے بل جمع کروانے کے لیے نہیں کہا۔ زینی بیڈ سے اٹھ کر بیٹھ گئی۔ ان کو جا کر کہو ہم کل جمع کروا دیں گے، وہ کل آ کر چیک کر لیں۔ ملازم خاموشی سے باہر نکل گیا۔ اس وقت وہاں بیٹھے زینی کو پہلی بار اپنے گھر کا خیال آیا۔ کس طرح چل رہا ہوگا گھر، کون دے رہا ہوگا؟ وہ بے چین ہونے لگی۔ اتنے دن ہو گئے اور میں نے یہ جاننے کی کوشش ہی نہیں کی کہ وفات کے بعد اب۔ وہ اٹھ کر کھڑی ہو گئی۔ وہ دراز سے رقم نکالنے لگی۔ دراز خالی تھی۔ اس نے چیک بک ڈھونڈنا شروع کی مگر اسے چیک بک کہیں نظر نہیں آئی۔ جس ذہنی حالت میں وہ تھی اس میں تو اسے سامنے پڑی چیز نظر نہیں آ رہی تھی، اور یہ تو ایک چھوٹی سی چیک بک تھی۔ وہ پورا 1 گھنٹہ چیک بک تلاش کرتی رہی اور پھر آخر چیک بک مل گئی۔ اس نے ایک چیک کاٹ کر ملازم کو دیا۔ ڈرائیور سے کہو یہ کیش کروا لے، اس نے ساتھ ہدایت دی۔ ملازم چیک لے کر گیا اور چند ہی منٹوں میں واپس آ گیا۔ ڈرائیور کہہ رہا ہے گاڑی میں پیٹرول نہیں ہے۔ وہ اس کی بات پر بے اختیار جھنجھلائی۔ اس سے کہو اپنے پاس سے ڈلوا لے، چیک کیش ہو جائے پھر میں اسے دے دوں گی۔ اور راشن بھی منگوانا ہے جی، کچھ کچن میں سب کچھ ختم ہو رہا ہے، میں نے اپنے جیب سے بھی ڈالے ہیں۔ ملازم نے اسے اطلاع دی۔ اچھا سن لیا ہے میں نے۔ وہ مزید جھنجھلائی اور دوبارہ اوندھے منہ بستر پر گر گئی۔ ڈرائیور آؤ گھنٹے میں باؤنسڈ چیک کے ساتھ ایک بار پھر گھر پر موجود تھا۔ اس کے اکاؤنٹ کے چند 100 روپے تھے اور چیک کی مالیت ہزاروں میں تھی۔ زینی کو شوق لگا، اس نے اتنی رقم کہاں خرچ کی تھی۔ پھر اسے یاد آیا کہ وہ پچھلے کچھ عرصے سے صرف رقم خرچ کر رہی تھی، کما نہیں رہی تھی۔ گھر کا ایڈوانس، گاڑی کے لیے رقم اس نے فاران سے ادھار لی تھی، مگر باقی اخراجات وہ خود ہی کر رہی تھی، اور اب اس کا اکاؤنٹ امپروو ہو چکا تھا۔ اسے فاران یاد آیا۔ فون اٹھا کر اس نے فاران کو فون کرنے کی کوشش کی۔ فون ون وے تھا۔ اس نے وارڈروب کھول کر بہت دنوں کے بعد وہاں سے اپنے لیے ایک سوٹ نکالا اور باتھ روم میں گھس گئی۔ وہ بھیانک لگ رہی تھی۔ آئینے میں خود پر پہلی نظر ڈالتے ہی اس نے اعتراف کیا، بہت دنوں کے بعد وہ آج پہلی بار مکمل طور پر ہوش میں تھی۔ الکحل کا اینٹی ڈپریسنٹ کو استعمال کیے بغیر، اور جب وہ ہوش میں تھی تو اسے احساس ہو رہا تھا بے ہوش رہنا کتنا مشکل تھا۔ دنیا سے کنارہ کرتے ہونے کے لیے بھی روپیہ چاہیے تھا۔ وہ جس وقت فاران کے آفس پہنچی وہ کسی ماڈل کی شوٹ کروا رہا تھا۔ وہ اس کے آفس میں بیٹھ کئی دنوں بعد پہلی بار کافی پینے لگی۔ فاران 2 گھنٹے کے بعد آیا تھا اور زینی پر پہلی نظر پڑتے ہی اس نے خدا کا شکر ادا کیا۔ باہر آ گئی تھی۔ مجھے پیسے چاہیے کچھ، اس نے فاران کو دیکھتے ہی اعلان کرنے والے انداز میں کہا۔ پتا چل گیا وہ کیوں آئی تھی؟ پیسے لینے کے لیے کام کرنا پڑتا ہے پریزاد، فاران نے دانستہ اس کا دوسرا نام لیا۔ کام کر تو رہی ہوں میں، زینی نے اس کے طنز کو نظر انداز کرتے ہوئے کہا۔ فی الحال فاران نے لڑنے کی متحمل نہیں دی تھی۔ جس طرح کا کام تم کرتی ہو اس سے پیسے کمایا نہیں جاتے، پیسہ گنوایا جاتا ہے۔ تم پہلے مجھے لیکچر دو گے یا پیسے؟ زینی نے اس کی بات کاٹ کر کہا۔ تم پہلے اپنی شکل آئینے میں دیکھو اور دیکھو کہ تم میری اتنی ماہ کی محنت کو کس طرح ڈبو کر آئی ہو۔ فاران نے اسے ملامت کی۔ دیکھ آئی ہوں آئینے میں اور لعنت بھی بھیج آئی ہوں اپنے آپ پر۔ کچھ اور؟ زینی نے مہر لگائی اس کی بات پر۔ اگر تمہیں پیسے اس لیے چاہیے کہ ایک بار پھر تم گھر کے اس کمرے میں بیٹھ کر شراب میں ڈوبو، زینی میں تمہیں 1 پائی نہیں دوں گا۔ بے فکر رہو، نکل آئی ہوں اس کمرے سے باہر، اپنے گھر بھجوانے ہیں پیسے۔ زینی نے پھر اس کی بات کاٹی۔ میں چیک کاٹ کر دے رہا ہوں تمہیں، لیکن کل سے آفس آنا ہے تمہیں۔ ابھی کچھ شکل ٹھیک ہونے میں کچھ وقت لگیں گے۔ فاران نے چیک کاٹتے ہوئے بڑبڑانا جاری رکھا۔ اپنا ایڈ دیکھا ہے؟ اسے یکدم جیسے خیال آیا۔ کون سا ایڈ؟ زینی نے چوک کر اسے دیکھا۔ فاران کو دل چاہا اپنا سر پیٹ لے۔ کتنے ایڈ کیے ہیں تم نے زینی؟ اس نے ناراضی سے چیک ٹیبل پر اس کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا۔ دیکھ لوں گی، کوئی جلدی نہیں ہے مجھے۔ زینی نے چیک پر ایک نظر دوڑائی اور اٹھ کر کھڑی ہو گئی۔
آج شام کو پارلر جانا ہے تمہیں، میں تمہیں بکنگ کروا رہا ہوں۔ فرحان نے فون اٹھاتے ہوئے اپنی سیکریٹری کو ہدایت دی۔ چلی جاؤں گی، زینی نے میکینکی انداز میں کہا اور کمرے سے باہر نکل گئی۔ اس سے کہہ دینا ہمیں اس کے پیسے کی ضرورت نہیں ہے، وہ اپنا پیسہ اپنے پاس رکھے، نفیسہ نے بے حد تلخی سے ڈرائیور سے کہا، جس نے دروازہ کھولنے پر ایک لفافہ ان کی طرف بڑھایا تھا۔ ڈرائیور نے مزید کچھ کہنے کی کوشش کی لیکن نفیسہ نے دروازہ بند کر دیا۔ کون تھا امی؟ زہرا نے ڈرائیور کو دیکھ لیا تھا۔ زینی نے پیسے بھجوائے تھے۔ میں تو اس کے پیسے پر تھوکنا بھی پسند نہیں کروں۔ کیا سمجھتی ہے وہ کہ میں اپنے پیسے سے ہمیں خرید لے گی؟ نفیسہ نے بے حد غصے کے عالم میں کہا۔ ہم کیا اتنے بے غیرت ہیں کہ اب اس کا پیسہ استعمال کرنے لگے؟ وہ کہتے ہوئے اندر چلی گئی۔ زہرا وہیں صحن میں کھڑی رہی۔ گھر کی حالت روز بروز بدتر ہو رہی تھی۔ اس کی بڑی بچی کا اسکول چھوٹ گیا تھا کیونکہ نہ تو کوئی اسے اسکول لے جانے والا رہا تھا اور نہ ہی اس کی فیس کے لیے پیسے تھے۔ سلمان نے تعلیم چھوڑ کر کہیں کام ڈھونڈنا شروع کر دیا تھا۔ وہ کام ڈھونڈتا پھر ضیا کے دفتر واجبات کے حصول کے لیے چکر لگاتا۔ ربیہ کو البتہ ایک اسکول میں جاب مل گئی تھی مگر 300 روپے ماہوار کی معمولی جاب گھر کے اخراجات پورے کرنے کے لیے ناکافی تھی۔ ایسے میں زینی کی طرف سے آنے والی رقم کم سے کم زہرا کو غیبی مدد کے مترادف محسوس ہوئی تھی، لیکن وہ یہ بات گھر کے کسی دوسرے فرد سے نہیں کہہ سکتی تھی کیونکہ فی الحال کوئی بھی زینی کے حق میں کچھ سننے کے لیے تیار نہیں تھا۔ انہوں نے پیسے نہیں لیے۔ ڈرائیور نے گاڑی میں بیٹھتے ہی پچھلی سیٹ پر بیٹھی زینی کی طرف لفافہ بڑھاتے ہوئے کہا۔ وہ بہت دیر چپ چاپ ڈرائیور کا چہرہ دیکھتی رہی، پھر اس نے شکست خوردہ انداز میں وہ لفافہ پکڑ لیا۔ اس لفافے کا واپس آ جانا اس کے لیے کوئی شوق نہیں تھا، پھر بھی زینی کو جیسے کوئی موہوم سی آس تھی کہ شاید وہ کسی طرح لفافہ رکھ لیں۔ کوئی ضرورت، کوئی مجبوری انہیں مجبور کر دے۔ ڈرائیور گاڑی چلا رہا تھا اور خالی ذہن کے ساتھ گاڑی سے باہر دیکھ رہی تھی، اور تب پہلی بار اس نے ایک بڑی سڑک پر لگے ہوئے بل بورڈ پر کسی لڑکی کا ایک بے حد شناسا چہرہ دیکھا۔ اس کی آنکھیں اس چہرے اور اس کی مسکراہٹ، اور پھر جیسے ایک دھماکہ اس کی ذہن میں ہوا، وہ اس کا اپنا چہرہ تھا، وہی ایڈ جس کا فرحان کہہ رہا تھا۔ اس نے بے اختیار اس بل بورڈ سے نظریں ہٹائیں۔ اسے لگا تھا جیسے وہ چہرہ اس کا مذاق اڑا رہا تھا یا جیسے اسے کچھ جتانے کی کوشش کر رہا تھا۔ بل بورڈ گزر گیا، گاڑی اسے پیچھے چھوڑ آئی تھی۔ زینی دوبارہ کھڑکی سے باہر دیکھنے لگی۔ ایک بار پھر بل بورڈ قریب آ رہا تھا۔ اس نے ایک عجیب سی تلخی اپنے اندر اترتے محسوس کی۔ وہ ایک دم انسان سے اشتہا بن گئی تھی۔ زینی سگریٹ سلگانے لگی۔ وہ فی الحال اور کچھ نہیں کر سکتی تھی۔ فی الحال دولت سے خریدی جانے والی صرف یہی ایک چیز تھی جو اس کے کام آ رہی تھی۔ وہ اب سگریٹ کے کش لگاتے ہوئے سوچ رہی تھی کہ اپنے پاس دائیں سیٹ پر بڑے ایک سے لفافے کے اندر موجود نوٹوں کو اپنے گھر والوں کے لیے رزق بنانے کے لیے وہ کیا کرے۔ بہت دنوں بعد وہ ہوش و حواس میں اس رات جاگی تھی اور ساری رات جاگی تھی۔ اپنے بیڈ روم کے صوفے پر بیٹھ کر پانی کے ایک گلاس کو ہاتھ میں لیے وہ پانی کے اس گلاس میں اپنی زندگی دیکھتی رہی۔ اسے پچھتاوا نہیں تھا زندگی میں وہاں چلے آنے کا جہاں وہ اس وقت تھی، مگر وہ راستے سے نہ گزر کر آتی تو پچھتاتی۔ لیکن صرف ایک شوق تھا جس سے وہ باہر نہیں آ پا رہی تھی۔ ضیا سے اس آخری ملاقات کی باتیں یاد کر رہی تھی۔ باپ کا اس طرح بلک بلک کر رونا اس نے زندگی میں نہیں دیکھا تھا، اور وہ جانتی تھی باپ اس کے لیے رو رہا تھا، اور اسے اس وقت باپ کو روتے دیکھ کر کچھ محسوس نہیں ہوا تھا، کوئی دکھ، کوئی تکلیف، کوئی رنج نہیں۔ ایک عجیب سی بے حسی تھی جس نے تب اس کے اپنے حصار میں لیا ہوا تھا۔ بے حسی یا کوئی شکایت تھی جو اس کے دل سے ختم ہونے کا نام ہی نہیں دے رہی تھی، اور اب جب ضیا نہیں تھے تو اسے لگ رہا تھا جیسے کچھ تھا ہی نہیں، کچھ بھی نہیں۔ اس کے زندگی سے شیراز چلا گیا تھا تو دنیا اس کے لیے خالی ہو گئی تھی، اور ضیا چلے گئے تھے تو وہ خالی ہو گئی تھی۔ پہلے باہر کچھ نہیں تھا، اب اندر بھی کچھ نہیں تھا۔ اس رات وہاں اپنے کمرے میں بیٹھ کر اس نے اپنی انگلیوں کی پوروں پر اپنے خونی رشتوں کو گننا شروع کیا۔ آخر کون تھا جو اب بھی اس کا تھا؟ کوئی ایک بھی نہیں۔ ماں، بہنیں، بھائی، اور اس نے دوستوں کو گننا شروع کیا۔ انگلیوں کی پوریں ایک بار پھر خالی رہی۔
دنیا میں اب کوئی نہیں تھا جسے وہ اپنا دوست کہہ سکتی، رمشا بھی نہیں۔ اس نے محبت کو نہیں گنا، وہ اس کی زندگی میں تھی ہی نہیں۔ اور دولت، اس نے اپنے اثاثے گننے کی کوشش کی، دولت کے نام پر بھی اس کے پاس کچھ نہیں تھا۔ کرائے کا گھر، پرانی گاڑی، فران کے چند نوکر۔ اگر وہ پیسے کے لیے یہاں آئی تو پیسہ کہاں تھا؟ کیا اس طرح پیسہ بنانا تھا اسے کہ وہ 4 دن گھر بیٹھتی تو بجلی کٹنے کی نوبت آ جاتی اور اسے فران کے سامنے جا کر ہاتھ پھیلانا پڑتا؟ یہ وہ پیسہ نہیں تھا جو وہ چاہتی تھی، اور یہ اس طرح کا پیسہ نہیں تھا جو اسے چاہیے تھا۔ تو پھر اسے کیا چاہیے تھا اور کتنا چاہیے تھا؟ کم سے کم پوروں سے شروع ہو کر پوروں پر ختم ہو جانے والا نہیں چاہیے تھا۔ تبریز پاشا اور انور حبیب نے ایک دوسرے کو دیکھا۔ ان دونوں کی نظروں میں ستائشی تھی۔ داخل ہو کر ٹیبل کی دوسری طرف بیٹھنے والی لڑکی اسکرین پر آڈیشن کی ٹیپ دیکھتے ہوئے انہیں جتنی خوبصورت لگی تھی، حقیقی زندگی میں اس سے زیادہ خوبصورت تھی۔ میں نے تو آپ کو پہلی بار بل بورڈ پر دیکھتے ہی طے کر لیا تھا کہ پاشا پروڈکشنز کی اگلی ہیروئن آپ ہوں گی۔ کئی ہفتے لگے مجھے آپ کا کانٹیکٹ نمبر حاصل کرنے کے لیے اور پھر آڈیشن کے لیے بلوانے کے لیے۔ زینی نے ایک مسکراہٹ کے ساتھ اس کی ساری باتیں سنی تھی۔ 3 دن پہلے انور حبیب کا آڈیشن دیا تھا اور آج وہ وہاں بیٹھی تھی۔ شوز میں کس طرح آئیں؟ تبریز پاشا نے اس سے پوچھا۔ وہ جاننا چاہتا تھا بازار حسن کے کس گھرانے سے اس کا تعلق، اور اگر وہ لاہور سے نہیں تھی تو پھر کس علاقے کے بازار سے آئی تھی؟ ملتان، فیصل آباد، گجرانوالا، جھک کر جنگ۔ اس چیز کا آپ کی فلم سے کیا تعلق ہے؟ یہ کچھ غیر ضروری سوال نہیں ہے۔ تبریز پاشا نے اپنی پورے فلمی کیریئر میں ایک فلم میں پہلی دفعہ کام کرنے کی خواہش مند سے اس طرح کی بات نہیں سنی تھی۔ یا تو اسے پاشا پروڈکشنز کا پتہ نہیں تھا یا تبریز پاشا کا۔ یہاں میز کے دوسری طرف بیٹھ کر ہیروئن بننے کی خواہش مند اداکارائیں پہلے پاشا پروڈکشنز کے گن گاتی، پھر تبریز پاشا کے۔ اس سے کہہ رہی تھی کہ وہ غیر ضروری سوال کر رہا ہے۔ انور حبیب اور تبریز پاشا کے درمیان پہلے نظروں کا تبادلہ ہوا، پھر مسکراہٹوں کا۔ زینی نے دونوں چیزوں کو نوٹس کیا، مگر وہ لاپرواہی سے سگریٹ پیتی رہی۔ ڈانس آتا ہے آپ کو؟ اس بار تبریز نے سوال بدل دیا۔ نہیں، لیکن میں سیکھ لوں گی، زینی نے کہا۔ گڈ، تبریز نے اطمینان سے کہا۔ اسے یقین تھا وہ جھوٹ بول رہی تھی۔ یہ ممکن نہیں تھا، اداکاری کی خواہش مند لڑکی کو ڈانس کے بارے میں کچھ پتا نہ ہو، لیکن اس کے جھوٹ سننے میں مزہ آ رہا تھا۔ ٹھیک ہے، کل کانٹریکٹ آپ کے گھر پہنچ جائے گا، آپ سائن کر کے بھیج دیں۔ تبریز پاشا نے چند سیکنڈ میں طے کیا۔ اس کا خیال تھا وہ کم سے کم اب احسان مندی کا اظہار کرے گی، مگر ایسا نہیں ہوا تھا۔ زینی نے سگریٹ کے پیکٹ سے ایک اور سگریٹ نکالتے ہوئے کہا، کانٹریکٹ بھجوانے سے پہلے ضروری ہے کہ ہم مالی معاملات کو طے کر لیں۔ آج تبریز پاشا اور انور حبیب کی زندگی کا ناقابل فراموش دن تھا۔ پاکستانی فلم انڈسٹری میں ہر کوئی لڑکی ان دونوں بڑے ناموں کے سامنے بیٹھ کر سائن کر لیے جانے پر احسان مندی کا اظہار کرنے کے بجائے معاملات طے کرنے کی بات کر رہی تھی۔ یا تو وہ بیوقوف تھی یا انجان، یا پھر واقعی اس کا تعلق اس کے کسی گھرانے سے نہیں تھا، ورنہ اسے پتا ہوتا کہ لڑکیاں پاشا پروڈکشنز جیسے اداروں کی فلم میں کاسٹ کرنے کے لیے پیسے نہیں لیتی تھی، پیسے اور تحفے دیتی تھی، ڈائریکٹر کو بھی اور پروڈیوسر کو بھی، اور یہ بہت بعد میں ہوتا تھا کہ یہ ادارے کسی ہیروئن کو پیسے دینا شروع کرتے۔ یہ فلم انڈسٹری کا انکہا قانون تھا۔ اداکارائیں فلمز معاوضے سے امیر نہیں ہوتی تھی، وہ فلم سے حاصل ہونے والی شہرت کو سیاست دانوں، بزنس مین اور مردوں کو ٹریپ کرنے کے لیے استعمال کر کے امیر ہوتی تھی۔ تبریز اور انور حبیب کو یکدم اس میں بے حد دلچسپی پیدا ہو گئی تھی۔ تمہیں شاید پتہ نہیں ہے کہ پاشا پروڈکشنز کی ہیروئن بننا ہی کسی لڑکی کے لیے اعزاز کی بات ہے۔
تبریز نے بالا آخر اس کے لیے تم کا صیغہ استعمال کرنا شروع کر دیا. کسی اداکارہ کے لیے آپ کا استعمال کرتے ہوئے اس کی زبان بل کھانے لگتی تھی. یہ پاشا پروڈکشنز کے لیے اعزاز کی بات ہے کہ پریزاد ان کے لیے کام کر رہی ہے. زینی نے اسی انداز میں کہا. پریزاد کو فلم انڈسٹری میں کوئی نہیں جانتا. انور حبیب نے مداخلت کی. پہلی فلم ریلیز ہوتے ہی پورا پاکستان جاننے لگے گا. زینی کے انداز میں اس بار بھی تبدیلی نہیں آئی. چلو ٹھیک ہے، ٹوکن منی دیں گے ہم تمہیں 50,000. اور پچھلے 15 سالوں میں ہمارا ادارہ اس بار کسی نئی ہیروئن کو اتنی ٹوکن منی دے گا. تبریز پاشا نے بات ختم کرتے ہوئے کہا. اسے پریزاد پسند آئی تھی اور اس نے اس کے لیے فیور کرنے میں تعامل نہیں کیا تھا. اس صورت میں میرا خیال ہے کہ میں آپ کی فلم میں کام نہیں کر سکتی. آپ ٹوکن منی کا اعزاز دوسری لڑکیوں کو دیں. آپ لوگوں سے مل کر خوشی ہوئی. بائے. اس نے سگریٹ کا پیکٹ ایک ہاتھ میں لیا، بیگ دوسرے ہاتھ میں، اور چند لمحوں میں اٹھ کر کمرے سے باہر تھی. کمرے میں 2 افراد تھے مگر دونوں سکتے میں تھے. یہ کیسے ہو سکتا تھا کہ کوئی لڑکی تبریز پاشا یا حبیب کے سامنے فلم سے انکار کر کے ان سے اجازت لیے بغیر اٹھ کر چلی جائے، مگر پریزاد نہ جانے ٹوکن منی سمیت اس سال کی سب سے بڑی فلم ان کے منہ پر مار گئی تھی. فاران نے شوبز نیوز کا صفحہ کھولتے ہوئے جوس کا گلاس اٹھایا اور پھر گلاس اس کے چھوٹتے چھوٹتے بچا. اس کے پاؤں کے نیچے سے جیسے اس وقت زمین نکل گئی. شوبز کے صفحے سے بڑی خبر پاشا پروڈکشنز کی آنے والی فلم کی تقریب کے حوالے سے تھی اور پریزاد سفیر خان تنویر انور حبیب کے ساتھ پریس کانفرنس سے خطاب کر رہی تھی. وہ ناشتہ چھوڑ کر آ گیا تھا. اس کا دل چاہ رہا تھا وہ جا کر پریزاد کا گلا اپنے ہاتھوں سے دبا دے. اس فلم کو سائن کرنے کا مطلب فاران کی ایڈورٹائزنگ ایجنسی کو ڈبو دینا تھا اور وہ ڈبو رہی تھی. کوئی اور حالات ہوتے تو وہ اسے فون کرتا، مگر اس وقت وہ اندھا دھند گاڑی چلا کر اس کے پاس پہنچا تھا. اسے یقین تھا وہ اس وقت شوٹ کے لیے نکلنے کی تیاری کر رہی ہوگی، اور اگر وہ اس کے گھر آتا تو ان دونوں کی ملاقات آفس یا اسٹوڈیوز میں ہوتی. اس کا اندازہ ٹھیک تھا. وہ واقعی شوٹ کے لیے تیار تھی اور لاؤنج میں کسی سے سیل فون پر بات کر رہی تھی جب فاران آندھی طوفان کی طرح لاؤنج میں داخل ہوا. زینی کو اسی قسم کی آمد کی توقع تھی، مگر اسے یہ اندازہ نہیں تھا کہ وہ اتنی صبح اس کے پاس آ کے دھمکے گا. اس نے بڑے اطمینان کے ساتھ فون بند کر دیا. تم کس طرح کر سکتی ہو یہ میرے ساتھ؟ فاران اسے دیکھتے ہی اس پر دہاڑا تھا. کیا؟ زینی نے کمال بے نیازی سے پوچھا. فلم سائن کر لی ہے تم نے؟ وہ غرایا. اوہ اچھا، اس کی بات کر رہے ہو؟ ہاں. اس نے بے حد اطمینان سے فون ہٹا کر رکھتے ہوئے کہا. تم جانتی ہو 5 سال تک تم کسی اور کے ساتھ کوئی پروجیکٹ نہیں کر سکتی. کوئی بھی نہیں، کوئی ٹی وی سیریل نہیں. کانٹریکٹ میں ہے یہ سب کچھ. زینی صوفے پر بیٹھ گئی. اور 1 سال تک تم اس ملٹی نیشنل کمپنی کے علاوہ کسی دوسرے کے لیے کوئی پروجیکٹ نہیں کر سکتی. اور تم سائن کر رہی ہو فلم. وہ تمہارا کانٹریکٹ ختم کریں گے اور تمہارے ساتھ ساتھ میرا بھی. وہ اسی دھن میں چلایا. اور میں یہی چاہتی ہوں. میں تمہارے ساتھ مزید کام نہیں کر سکتی. اس کا اندازہ اتنا سرسری تھا جیسے وہ اسے بتا رہی ہو کہ وہ اس کے ساتھ چائے نہیں پی سکتی. فاران کو اپنے کانوں پر یقین نہیں آیا. وہ لڑکی تھی جس پر اس نے عنایات کی بھرمار کرتی تھی، جسے اس نے چند مہینوں سے میں پاکستان کی ٹاپ ماڈلز کے برابر لا کھڑا کیا تھا، اور وہ احسان فراموشی کی ساری حدیں توڑ رہی تھی. تمہیں اگر معاوضے کے سلسلے میں کوئی شکایت ہے تو؟ اس نے فوری طور پر اپنے لہجے اور میں تبدیلی کی. زینی نے اس تیز رفتاری کے ساتھ اس کی بات کاٹ دی. نہیں، میں نے کہا نا، میں تمہارے ساتھ کام نہیں کرنا چاہتی، اور نہیں کرنا چاہتی تو نہیں کرنا چاہتی. تم کانٹریکٹ توڑ نہیں سکتی؟ فاران نے اسے دھمکایا. تم کانٹریکٹ نہیں توڑ سکتی، فاران نے اسے دھمکایا. ورنہ تم کیا کرو گے؟
میں تمہیں کورٹ میں لے جاؤں گا. کوئی دوسری ماڈلنگ ایجنسی تمہیں سائن نہیں کرے گی اور کام نہیں دے گی. پھر ٹھیک ہے، تم مجھے کورٹ میں لے جاؤ، باقی معاملات ہم وہیں طے کر لیں گے. اور جہاں تک بات ہے ایجنسی کے نہ ملنے کا تعلق ہے، تو میں نے سوچا ہے میں اب ایکٹریس بنوں گی، کیونکہ میرا خیال ہے اس میں ایکٹنگ کا بہت زیادہ ٹیلنٹ ہے. تمہارا کیا خیال ہے؟ وہ اب ایک سگریٹ سلگا رہی تھی اور ایک سلگانے والی مسکراہٹ ہونٹوں پر سجائے ہوئے تھی. تم احسان فراموش ہو، بے حد احسان فراموش، اس نے دانت پیستے ہوئے کہا. شوبز میں احسان نہیں ہوتا، کام ہوتا ہے. پہلے مجھے تم سے تھا، اب نہیں ہے. تم سب ماڈلز ایک ہی ذات ہوتی ہے، بدذات. فاران خود پر قابو نہیں رکھ پایا تھا. اگر یہ ٹپ آف دا ڈے ہے تو میں اسے یاد رکھوں گی، اور اگر یہ تمہاری زندگی کی فلسفی ہے تو میں اس کے لیے تمہیں داد دیتی ہوں. لیکن اس فلسفی میں صرف معمولی ترمیم کی ضرورت ہے. ماڈلز کے ساتھ ایڈورٹائزنگ ایجنسی کے مالکان کا نام بھی لینا چاہیے. اس سے تمہاری فلسفی ذاتی تجربہ نہیں لگے گی. وہ اپنا بیگ اٹھا کر اب وہاں سے جا رہی تھی. اس نے کہا تھا وہ اسے بہت رلائے گی. وہ اپنے پہلے وعدے پر حرف بحرف پوری اتری تھی. تبریز پاشا نے زینی کے اپنے آفس سے نکلنے کے چند سیکنڈ کے بعد ہی اس کے پیچھے آدمی دوڑا دیا تھا. وہ جب دوسری بار کمرے میں داخل ہوئی تو کمرے کا ماحول تبدیل ہو چکا تھا. تبریز پاشا حبیب اب مسکرا رہے تھے. ان کے انداز میں پہلے والی رعونیت نہیں تھی. وہ فلمی لڑکی نہیں تھی. وہ ہتھ کنڈوں سے قابو نہیں کر سکتے تھے. یہ انہیں اندازہ ہو گیا تھا. تم کتنا معاوضہ چاہتی ہو؟ تبریز پاشا نے اس کے بیٹھتے ہی پوچھا. 5 لاکھ. زینی نے بے حد سنجیدگی سے کہا. تبریز پاشا نے پہلے قہقہ لگایا اور پھر وہ ہنسا. انور حبیب البتہ مسکراتا رہا. تمہیں پتا ہے انڈسٹری کی سب سے ٹاپ ایکٹریس شمسا اس وقت کتنا معاوضہ لے رہی ہے؟ 3 لاکھ روپے. اور اس 3 لاکھ روپے کے پیچھے 13 سالوں کی محنت ہے. تبریز پاشا نے بے حد محفوظ ہوتے ہوئے جیسے اسے بتایا. میں کسی محنت کا معاوضہ نہیں مانگ رہی. میں تو اس بدنامی کی قیمت کو کچھ قابل قبول بنانے والی ہوں جو ایک فلمی اداکارہ کا لیبل مجھے دے گا. اس کے جملے نے تبریز پاشا اور انور حبیب کے چہروں سے مسکراہٹوں کو غائب کر دیا تھا. وہ واقعی عجیب تھی. انہوں نے اس طرح کی بے دھڑک اور بے لحاظ باتیں کرنے والی کہاں دیکھی تھی. اس لیبل سے تم صرف بدنامی نہیں کماؤ گی، کروڑوں روپے بھی بناؤ گی. اس بار تبریز پاشا نے کسی لحاظ کے بغیر کہا. اسی لیے آپ سے صرف 5 لاکھ مانگ رہی ہوں، 5 کروڑ نہیں. اس بار انور حبیب نے قہقہ لگایا اور تبریز پاشا صرف مسکرایا تھا. لیکن ٹیبل کے دوسری طرف بیٹھی ہوئی لڑکی ان دونوں کو اچھی لگی تھی. وہ ان عورتوں سے ملتے رہے تھے جو میک اپ کے تمام لوازمات سے خود کو آراستہ کیے پلکوں اور کاجل اور آئی لائنر کے لکیروں کے ساتھ مردوں کے دلوں میں اترنے کی کوشش کرتی تھی. میں کسی امیر مرد کے لیے شیرینی کے علاوہ اور کچھ نہیں رکھتی تھی، اور وہ مرد اگر پروڈیوسر یا ڈائریکٹر ہو تو اس شیرینی کے مقدار میں اور اضافہ ہو جاتا تھا. اور سامنے بیٹھی ہوئی لڑکی کے لہجے میں مٹھاس کے علاوہ سب کچھ تھا. اور مٹھاس کیوں نہیں تھی؟ غرور کی وجہ سے یا بے نیازی کی وجہ سے؟ یہ وہ سوال تھا جس کے جواب کو جاننے میں تبریز پاشا اور انور حبیب کو دلچسپی پیدا ہو رہی تھی. ٹھیک ہے، 5 لاکھ ہی دیں گے ہم تمہیں. اور کچھ؟ تبریز پاشا نے مسکراتے ہوئے کہا. نہیں، اور کچھ نہیں. تبریز پاشا کا اگر یہ خیال تھا کہ وہ اور کچھ کا سنتے ہی کچھ اور فرمائش بھی کرے گی تو ایک بار پھر یہ خیال غلط ثابت ہوا تھا. وہ ہیروئنز کے منہ پھاڑ کر فرمائش کرنے اور انہیں پوری کرنے کا عادی تھا. سامنے بیٹھی ہوئی لڑکی اس بازار سے نہیں تھی. انہیں یقین آ گیا اور ساتھ ہی تشویش ہوئی تھی.
اگر اسے واقعی ڈانس نہیں آتا تھا تو یہ ایک بہت بڑا مسئلہ تھا، صرف اس کے لیے نہیں، کسی بھی پروڈیوسر کے لیے۔ جو کلاس پاکستان میں سنیما جاتی ہے وہ صرف ہیروئن کو ناچتا دیکھنے کے لیے جاتی ہے۔ اس کی خوبصورتی، اس کا جسم، اس کی ایکٹنگ سب ثانوی حیثیت رکھتی تھی، اور پریزاد نے بتایا تھا اسے ڈانس نہیں آتا تھا، جس کا مطلب فلم انڈسٹری کی زبان میں تھا کہ ہیروئن لنگڑی ہے۔ تبریز پاشا نے اس خدشے کا اظہار پریزاد سے نہیں کیا، اس کے جانے کے بعد انور حبیب سے کیا، جس نے بڑی لاپرواہی کے ساتھ کہا، اس نے کہا ہے وہ سیکھ لے گی، تو مجھے یقین ہے وہ سیکھ لے گی۔ جو تبریز پاشا جیسے آدمی سے 5 لاکھ لے سکتی ہے وہ ڈانس بھی سیکھ سکتی ہے، وہ تو بہرحال آسان کام ہے۔ تبریز پاشا اس کی بات پر ہنس پڑا تھا۔ انور حبیب نے دوسرے دن سے ہی فلم انڈسٹری کے ایک نامور ڈانس ڈائریکٹر کو پریزاد کے گھر ڈانس سکھانے پر مامور کر دیا تھا۔ اگرچہ اس نے تبریز پاشا کی بات کو اس وقت لاپرواہی سے نظر انداز کر دیا تھا، مگر وہ جانتا تھا تبریز کا اندیشہ بالکل ٹھیک تھا۔ مسئلہ صرف ڈانس کا نہیں تھا، اس ڈانس کا تھا جس پر سنیما ہال میں بیٹھے مرد ناچتے، اور پریزاد اس بازار سے ہوتی تو وہ مردوں کی نبض کو جانتی۔ اب بازار سے نہیں تھی تو اس کو سب کچھ سکھانا پڑنا تھا۔ انور حبیب کو اس وقت احساس ہونے لگا تھا کہ وہ سب پریزاد کو اس سال کی سب سے مہنگی فلم میں کاسٹ کر کے اپنی زندگی کا سب سے بڑا رسک لے چکے تھے۔ زینی کا اگر یہ خیال تھا کہ فاران سے جان چھڑانا آسان تھا تو یہ خیال اگلے چند دن میں ہی غلط ثابت ہو گیا تھا۔ اسے ایک کے بعد ایک لیگل نوٹس آنا شروع ہو گئے تھے، اور 2 دن بعد مالک مکان نے اسے گھر خالی کرنے کا بھی نوٹس دے دیا۔ تیسرے دن گھر سمیت اس کے 3 ملازم کام چھوڑ کر چلے گئے۔ فرحان وہ سارے حربے استعمال کر رہا تھا جس سے وہ پریشرائز ہوتی اور پھر مصالحت کی کرتی، لیکن اسے یہ پتا نہیں تھا کہ وہ صحیح حربے غلط شخص پر استعمال کر رہا تھا۔ یہ زینی تھی، کوئی دوسری ماڈل نہیں جو فرحان کے سامنے ناک رگڑنے پر مجبور ہوتی۔ اس کا ہر حربہ فرحان سے اس کی نفرت میں اضافہ کر رہا تھا، اور اس کے بعد فرحان نے آخری حربہ استعمال کیا تھا۔ اخبار میں اس کے بارے میں خبر چھپنی شروع ہو گئی تھی، پریزاد کے لالچ کے بارے میں، اس کی بے ایمانی کے بارے میں اور اس کے فریب کے بارے میں اخباروں میں آنے لگا تھا۔ فرحان نے کس طرح ایک لوئر مڈل کلاس لڑکی کو ایک ٹاپ ماڈل بنانے کا کیریئر اور اس کا کیریئر بنانے کے لیے کس طرح اپنے دن رات ایک کر دیے، اور پریزاد 4 پیسے زیادہ ملنے کی وجہ سے کس طرح اسے چھوڑ کر پاشا پروڈکشنز کی فلم کرنے لگی۔ شروع میں یہ سب کچھ نامعلوم ذرائع کے اطلاعات اور زینی تلخ مسکراہٹ کے ان حقائق کو پڑھتی، پھر فرحان بالآخر پردے کے پیچھے سے نکل کر کھلم کھلا سامنے آ گیا تھا۔ اس نے ایک پریس کانفرنس منعقد کر کے پریزاد کی کمینگی، لالچ، خود غرضی، گھٹیا پن، کمظرفی اور احسان فراموشی کے بارے میں تفصیلات فراہم کرنے کے ساتھ ساتھ اس پر حد المقدور کے الزام لگائے، اس کی شراب نوشی کی تفصیلات دیں، اسے منشیات کا عادی قرار دیا، بہت سے مردوں کے ساتھ کے اس کے تعلق کے حوالے سے اس پر الزامات لگائے، یہاں تک کہ اس پر شوٹ کے دوران اپنی رقم اور اس کے لیے استعمال ہونے والی جویلری کی چوری تک کے الزامات لگائے۔ زینی نے اگلے دن اخبارات میں اس پر پریس کانفرنس کی تفصیلات کو بے حد دلچسپی سے پڑھا، اور کسی ایک بات، ایک جھوٹ اور ایک الزام پر غصہ نہیں آیا تھا۔ وہ شیراز نہیں تھا جس کی زبان سے نکلنے والے لفظ اسے مار دیتے، وہ اس کے لیے کوئی اہمیت نہیں رکھتا تھا، اسے دلچسپی نہیں تھی۔ اسے آدمی کے منہ سے نکلنے والے الزامات سن کر اور پڑھ کر دنیا اسے کیا سمجھتی تھی، مگر اس پریس کانفرنس کی تفصیلات پڑھنے کے کچھ دیر بعد ہی تبریز پاشا نے اسے فون کیا تھا۔ پچھلے کچھ دن میں اخبار میں آنے والے اسکینڈل کے بارے میں تمام خبریں پڑھ رہا تھا، اور وہ پریزاد کے بارے میں امیج کے حوالے سے بہت زیادہ تحفظات رکھتا تھا۔
اس لیے وہ پریزاد سے اس سارے مسئلے کے بارے میں پوچھنا چاہتا تھا۔ اس نے 15 منٹ زینی کی بات سنی، اس کے بعد اس سے کہا کہ وہ اس کے لیے فوری طور پر گھر کا انتظام کر رہا ہے، وہ فاران کا دلوایا ہوا گھر چھوڑ دے۔ اس نے زینی کو وہ سارے لیگل نوٹس بھی ڈرائیور کے ہاتھ اسے بھجوا دینے کے بارے میں کہا تھا جو فاران نے اسے بھجوائے تھے۔ شام کو زینی ڈیفنس کے علاقے میں ہی ایک نئے بنگلے میں منتقل ہو چکی تھی اور اب بے حد ریلیکس ہو گئی تھی۔ تبریز پاشا فوری طور پر اس کے لیے فرشتہ بن کر آیا تھا۔ اگلی صبح کے اخبار میں اس کے اسکینڈل کے بارے میں کوئی خبر نہیں تھی۔ یہ زینی کے لیے ناقابل یقین بات تھی۔ وہ اگلے 2-3 دن اخباروں کا ڈھیر لے کر بیٹھی رہی۔ کسی اخبار میں اس کے حوالے سے کوئی منفی خبر نہیں تھی۔ یہ ممکن نہیں تھا کہ تبریز پاشا اپنی فلم کی ہیروئن کو فلم آنے سے پہلے ہی تباہ ہونے دیتا۔ اسے صرف چند ڈوریاں ہلانا پڑی تھیں اور اخباروں نے فاران کی باتیں شائع کرنا بند کر دی تھی۔ فاران یکدم جیسے کہیں غائب ہو گیا تھا۔ تبریز پاشا نے اس مسئلے کو کیسے حل کیا یا فاران کے ساتھ کیا سیٹلمنٹ کی، زینی اس بارے میں کچھ نہیں جانتی تھی، لیکن یہ ضروری ہوا تھا کہ اب پہلے کی طرح اس کو جو کرینک سیلز آنے لگے تھے ان کا سلسلہ یکدم بند ہو گیا تھا اور فاران نے اس سے دوبارہ کبھی رابطے کی کوشش نہیں کی۔ وہ سیڑھی کے دوسرے ڈنڈے پر چڑھ آئی تھی اور فاران نام کا باب اس کی زندگی سے نکل گیا تھا۔